ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ فیروز، ہمارا ایک کام تم نے کرنا ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس کے خط کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ آ کر بیٹھ گیا اور اس کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ پھر اس کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ کر گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن کبھی بھی وہ مردار نہیں کھاتا۔ اور کہاں بادشاہ سلامت تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے؟ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا اور اپنی چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے رستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑ لیا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا۔ تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے جوتوں پر پڑی، جو جلدی میں بادشاہ بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر سفر پر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے انعام دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہو کر شوہر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے ہوئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو ادھر ہی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ ہی اسے واپس بلایا۔ اور پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ تو بتائیں اور یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو قاضی سے بات کر سکتے ہو، لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی ایسا حق نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی کو ساری بات بتائی۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، پھولوں سے بھرے ہوئے درخت اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس کے حوالے کیا۔
لیکن اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ کر رکھ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، ہاں بھائی تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اور فیروز نے جواب دیا، قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا وہ میں اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا اس نے تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب پھر سے فیروز سے مخاطب ہوئے، ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے باغ اپنی نفرت یا بغض کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ میں اس باغ میں آیا تو میں نے اس میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے ڈر سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، فیروز تم اپنے باغ کی طرف سے مطمئن ہو کر جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر اپنا کوئی اثر نہیں چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہاں پر تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اللہ کی قسم میں نے تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ جب فیروز نے دیکھا کہ بادشاہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے تو اس نے یقین کر لیا اور اپنی بیوی کو گھر لے کر واپس آ گیا۔ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ کیا ماجرا تھا۔ کیا خوب لوگ تھے جو اپنے گھر کا راز کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔ بزرگ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو یہ چند کام کبھی مت کرنے دینا، ورنہ گھر میں رزق میں بے برکتی اور غربت آ جائے گی۔ جتنا بھی کما لو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ صبح فجر سے سورج طلوع ہونے تک کبھی نہ سوئے۔ مٹی یا چینی کے برتن ٹوٹے ہوئے استعمال نہ کریں۔ کبھی بھی رات کو گھر میں جھاڑو مت دو۔ کبھی بھی ننگے سر کھانا مت کھائیں، اس سے رزق میں برکت اٹھ جائے گی۔ رب کو وہ آنکھیں بہت محبوب ہوتی ہیں جو اس کی محبت میں رو رہی ہو، جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو، جو کسی کا دل دکھا کر شرمندہ ہوں، جو برائی کو دیکھنا ناپسند کرتی ہوں۔ اللہ کو سچ میں ایسی نگاہیں محبوب ہوتی ہیں جو ہزاروں میں ایک ہوتی ہیں۔